بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده، ويشهد الله على ما في قلبه أنه موافق لقوله وهو ألد الخصام. ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، میں یعجبک قولہ، کہ جس کا قول آپ کو اچھا لگتا ہے، جس کی میٹھی چپڑی باتیں دنیاوی زندگی میں آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، چونکہ وہ میٹھی زبان بولتا ہے، دل میں کچھ رکھتا ہے لیکن زبان پہ اس کے یعنی بھلی بات ہوتی ہے، میٹھی بات بولتا ہے، میٹھی چپڑی باتیں بولتا ہے. ایسے لوگوں کی باتیں آپ کو بعض لوگوں میں سے اچھی لگتی ہیں. گزشتہ آیتوں میں بیان ہوا تھا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. دو قسم کے لوگوں کا بیان ہوا تھا، مشرکین کا اور مومنین کا. یہاں بھی دو قسم کے لوگوں کا بیان ہے، ایک منافقین کا اور ایک مومنین کا. پہلے مشرکین کا اور مومنین کا ذکر تھا، اب یہاں دو قسم کے لوگ ہیں، منافق اور مومنین کا ذکر ہے. تو پہلی اس آیت میں منافقین کا ذکر ہے. وَمِنَ النَّاسِ، من تبعیض کے لیے ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، يُعْجِبُكَ یعنی يُرْضِيكَ، يُسْعِدُكَ، جس کا قول، جس کی میٹھی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، بھلی معلوم ہوتی ہیں، آپ کو خوش کر دیتی ہیں، آپ کو خوش کر دیتی ہیں فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، دنیاوی زندگی سے متعلق جو باتیں ہیں وہ یعنی آپ کو اچھی لگتی ہیں، بھلی معلوم ہوتی ہیں. وَلَا يُعْجِبُكَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کے بارے میں اس کی باتیں آپ کو بھلی نہیں معلوم ہوتی، اچھی نہیں معلوم ہوتی، اچھی نہیں لگتی، آپ کو خوش نہیں کرتی. کیوں؟ لِمُخَالَفَتِهِ لِاعْتِقَادِهِ، اس کے اعتقاد کے آپ کے اعتقاد سے مخالف ہونے کی وجہ سے. کیونکہ منافق کا جو عقیدہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے برخلاف تھا، اس کے مخالف تھا. اس لیے آخرت کے تعلق سے اس کی باتیں آپ کو بھلی نہیں معلوم ہوتی، لیکن دنیاوی زندگی کے تعلق سے اس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، آگے تفصیل آ رہی ہے اس آیت کا، جو سبب نزول ہے جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، آگے آ رہی ہے اس کی تفصیل. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا. تو یہاں یعجبک کا میں جو خطاب ہے، کاف حرف خطاب ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، یا یہ کہ ہر کوئی جو بھی مخاطب ہے، جو بھی سننے والا ہے، ہر کوئی مخاطب ہو سکتا ہے. دونوں قول مفسرین نے ذکر کیے ہیں، لیکن جس سیاق میں آیت نازل ہوئی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور یہ آدمی جو میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے آپ کے سامنے آ کر کے، اللہ کو گواہ بناتا ہے اللہ اس پر ما فی قلبی، جو اس کے دل میں ہے. یعنی اس کے دل میں کیا ہے اس کے لیے اللہ کو گواہ بناتا ہے. مطلب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی میرے دل میں ہے، میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں. حالانکہ دل میں کچھ ہوتا تھا، زبان پہ کچھ ہوتا تھا، لیکن وہ اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں. تو دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنے ایمان کے لیے وہ اللہ کی قسم کھاتا، اللہ کو گواہ بناتا، اللہ گواہ ہے میرے دل میں کیا ہے. کیا کہتا؟ انہ موافق لقولی، ما فی قلبہ،
انہ موافق لقولہ، اس چیز پر گواہ بناتا جو اس کے دل میں ہے وہ اس کے قول کے موافق ہے، جو اس کی زبان پہ بات آ رہی ہیں وہ باتیں اس کے دل کی باتیں ہیں، جو اس کے دل کے اندر باتیں ہیں وہ باتیں اس کی زبان پہ آ رہی ہیں۔ اس کی وہ قسمیں کھا کھا کے کہتا تھا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بہت ہی جھگڑالو تھا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بہت ہی جھگڑالو ہے۔ أَلَدُّ الْخِصَامِ، أَلَدُّ لدن سے ہے، یعنی لدن سے بعد میں کہا ہے کہ اس میں تفضیل ہے۔ آگے مؤلف نے معنی ذکر کیا شدید الخصومۃ لک وَلِأَتْبَاعِكَ، یعنی بہت ہی سخت جھگڑالو ہے، آپ سے بھی جھگڑتا ہے اور آپ کے اتباع، آپ کے پیروکار، آپ کے متبعین صحابہ کرام سے بھی وہ جھگڑا کرتا ہے۔ اپنی بات کے لیے قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے کہ میں سچا پکا مومن ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتا بھی، آپ کے اتباع سے، آپ کے صحابہ کرام سے بحث و مباحثہ بھی کرتا۔ لِعَدَاوَتِهِ لَكَ، اس کی آپ سے عداوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے۔ حقیقت میں وہ آپ کا دشمن تھا، حقیقت میں اس کے دل میں آپ کے لیے قدورت، آپ کے لیے اس کے دل میں حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت بھری ہوئی تھی، اس لیے وہ آپ سے لڑتا بھی تھا، بحث و مباحثہ بھی کرتا تھا، جھگڑتا تھا۔ یہ آدمی کون تھا؟ وَهُوَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ، اس آیت میں جس کا ذکر آیا ہے وہ شخص کون ہے؟ اخنس بن شریق ہے۔ اخنس بن شریق، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ اس کا نام ابی تھا اور اخنس اس کا لقب ہے۔ اخنس اس کا لقب ہے، چونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ منافق غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اور اپنے ساتھ 300 لوگوں کو واپس پلٹا کے آپ کے ساتھ سے لے آیا، اور خنس کا معنی ہوتا واپس پلٹنے کے، تو اس لیے اس کا لقب جو ہے اخنس پڑ گیا۔ واللہ عالم۔ وَهُوَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ، اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی، لیکن ہر کوئی منافق اس مفہوم میں داخل ہے جس کے اندر بھی یہ صفت پائی جائیں گی۔ کان منافقاً، یہ اخنس بن شریق ایک منافق آدمی تھا۔ حلو الکلام للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھی چپڑی باتیں کرتا تھا۔ یہ حلیف، قسم کھاتا تھا، انہ مؤمن بہ، کہ وہ آپ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان کی وہ قسم کھاتا تھا کہ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، وَمُحِبٌّ لَهُ، اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فَيُدْنِي مَجْلِسَهُ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی مجلس سے قریب کر لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مجلس سے اپنے قریب سے بٹھاتے، قسم کھا کھا کے کہہ رہا ہے تو آپ اسے اپنے قریب کر لیتے۔ فَأَكْذَبَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ، چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں اس کی تکذیب فرمائی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، علم غیب ہوتا تو آپ اسے قریب نہیں کرتے، لیکن جب وہ قسم کھا کھا کے کہہ رہا ہے اور اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے تو آپ نے اس کو قریب کر لیا، کیا یہ اچھا آدمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کی تکذیب کر دی، یہ منافق آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، پھر آپ اس کو قریب نہیں کرتے۔ فَأَكْذَبَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ جو قسمیں کھاتا ہے، میٹھی چپڑی باتیں کرتا ہے، اللہ نے اس کی تکذیب فرمائی کہ یہ آدمی جھوٹا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وَمَرَّ بِزَرْعٍ، یہ منافق آدمی کا گزر ہوا، مرہ اس کا گزر ہوا، بِزَرْعٍ وَحُمُرٍ لِبَعْضِ الْمُسْلِمِينَ، بعض مسلمانوں کی زراعت، کھیتی باڑی اور ان کے کچھ گدھے، حمر حمار کی جمع ہے، گدھوں کو پہلے سواری کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، پانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا بہت زیادہ، تو بعض مسلمانوں کی یہ سواریاں اور کھیتی باڑی اور یہ جانور ایک جگہ کہیں تھے تو اس کا گزر ہوا، رات کے وقت وہاں کوئی مسلمان وہاں موجود نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا، فَأَحْرَقَهُ، اس نے اس کھیتی کو جلا دیا، فَأَحْرَقَهُ، اسے جلا دیا، آگ لگا دی اس میں، موقع پا کر کے دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس میں آگ لگا دی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ وَأَقَرَهَا لَيْلًا، اور ان کو یہ حمر کو قتل کر دیا،
حمار گدھوں کو اس نے قتل کر دیا لیلن رات کے وقت، لیلن رات کے وقت یہ سب اس نے کیا تاکہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ اقرہا یعنی قتلہا، اقرہا اس کو ان حماروں کو قتل کر دیا اس نے۔ اس طرح سے مسلمانوں کو مالی نقصان پہنچایا، ان کی زراعت کھیتی باڑی اور ان کے جانوروں کو اس نے قتل کر دیا۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا ذکر کیا ہے، اس واقعے کا اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا تَوَلَّى انصرف عَنْكَ سَعَى مَشَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب یہ پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے، تولا انصرف عنکا، آپ کے پاس سے چلا جاتا ہے، آپ کے پاس تو میٹھی چپڑی اچھی اچھی باتیں کرے گا، لیکن آپ کے پاس سے جانے کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ سعی فی الارض، زمین میں بھاگا پھرتا ہے، مشا چلتا ہے زمین میں، کیوں؟ لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد پھیلائے۔ تولا جب آپ کے پاس سے چلا جاتا ہے، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑتا ہے، سعی دوڑنا، مشا چلنا، دوڑا پھرتا ہے، بھاگا پھرتا ہے، چلتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، کوشش کرتا ہے زمین میں فساد پھیلانے کی، لیفسد فیہا، تاکہ اس میں فساد پھیلائے، زمین میں بگاڑ پھیلائے۔ کیسے؟ وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ، اور کھیتی باڑی کو ہلاک کر دے، وَالنَّسْلَ، اور نسل کو برباد کر دے، جانوروں کی جو نسل ہے، جو چھوٹے بچے ہیں جانوروں کے، یا موقع لگے تو انسان کی نسل کو بھی وہ برباد کر دے، اس طرح وہ کوشش کرتا ہے۔ من جملۃ الفساد، یہ کھیتی باڑی کو ہلاک کرنا اور نسل کو ہلاک کرنا، یہ من جملہ فساد میں سے ہے، یعنی اس کے پاس جو فساد کی مختلف قسمیں تھی، زمین میں فتنہ پھیلانے کی اور فساد کو عام کرنے کی جو مختلف شکلیں تھیں، ان شکلوں میں سے یہ شکل ہیں۔ یہ دو شکلوں کا یہاں ذکر ہے، حرث کھیتی باڑی کو برباد کرنا اور نسل کو برباد کرنا۔ یہ بات کیوں کہی مؤلف نے من جملۃ الفساد؟ یہ اس لیے کہی ہے یہ بات کہ چونکہ یہاں فساد کا ذکر آ گیا ہے، لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد پھیلائے، تو پھر یہ کیوں کہا ہے وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ؟ یہ بھی تو فساد ہی ہے۔ جب فساد کی بات آ گئی تو اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ اس کو الگ سے اس لیے ذکر کیا ہے کہ بلاغت کی زبان میں اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام، عطف الخاص علی العام۔ تو یہاں پر یہ بات عطف خاص علی العام کی قبیل سے ہے، پہلے فساد کی بات آ گئی، پھر خصوصی فساد کی بات آئی ہے کہ اس کے فساد کی قسموں میں سے یہ قسم بھی ہے وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ وہ کھیتی باڑی کو ہلاک کر دیتا تھا اور جانوروں کی نسل کشی کرتا تھا اور جانوروں کو موقع پا کر کے قتل کر دیتا تھا۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ رب العالمین فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا، فساد کو، بگاڑ کو، فتنے کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اے لا یرضی بہ، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا، مطلب اللہ ناراض ہوتا ہے اگر کوئی فساد پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اگر کوئی فساد پھیلاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور اس منافق آدمی سے اور ایسے مفسدین سے جب کہا جاتا ہے اتق اللہ فی فعلک، اللہ سے ڈرو اپنے کام میں، جو تم یہ کر رہے ہو اچھا نہیں ہے، اللہ کا خوف کھاؤ، کچھ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جب اس سے ایسا کہا جاتا اخذتہ العزت بالاسم، اخذتہ العزت، عزت کا معنی غلبہ کا ہوتا ہے، یہاں عزت کا معنی ہے کبر کا، عزت یہاں کبر، گھمنڈ اور تکبر کے معنی میں ہے کہ اس کا گھمنڈ اس کو ابھارتا بالاسم، گناہ کرنے پر، جب اس سے کہا جاتا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو وہ اور زیادہ گناہ کرنے پر تل جاتا اور زیادہ گناہ کرنے لگتا۔ اخذت ہو کا معنی یا حمل ہو، اسے ابھارتا، یحس ہو، اس کا کبر، اس کا گھمنڈ،
اس کا تکبر اسے گناہ کرنے پر مزید ابھارتا۔ اخذتہ العزت، حملت، آگے مؤلف نے معنی ذکر کیا ہے، حملتہ الانفت والحمیت علی العمل بالاسم، الانفت والحمیہ، حمیت اور تشدد اور اس کا گھمنڈ اور تکبر اس کو گناہ کے کام کرنے پر ابھارتا۔ حملتہ الانفت والحمیت علی العمل بالاسم، یعنی انفا بولتے ہیں یعنی استکبار، تکبر، انفا استکبار تکبر کے معنی میں، اور حمیت یعنی جاہلی تعصب، عصبیت، تو حمیت جاہلی تعصب اس کو گناہ کرنے پر آمادہ کرتا، ابھارتا۔ علی العمل بالاسم، گناہ کے کام پر، کس گناہ کے کام پر؟ الذی امر باتقائہ، جس سے بچنے کا اس کو حکم دیا جاتا اسی کو کرتا، جس سے بچنے کا اسے حکم دیا جاتا، کہا جاتا، منع کیا جاتا یہ مت کرو، اسی کو وہ کرتا۔ تو آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہیں جب آپ ان کو کہیں گے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو واپس پلٹ کے کہ تم تو ڈرو پہلے، مطلب نصیحت کو قبول نہیں کرتا انسان، جو ہے پلٹ کر اسی کو نصیحت کا جواب دے دیتا ہے۔ تو یہ مطلب منافقین کی صفت ہے کہ جب کوئی انہیں نصیحت کرتا ہے تو وہ نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے بلکہ اور زیادہ اس کے برعکس اس کا اثر ان کے اوپر ہوتا ہے، نصیحت کا ریئیکشن ہو جاتا ہے ان کے اوپر، نصیحت قبول کرنے کے بجائے وہ پلٹ کر نصیحت کرنے لگتے ہیں، یا پھر گناہ اور زیادہ اس گناہ کو کرنے لگتے ہیں کہ میں کروں گا، بتاؤ کیا کر لو گے، تو اس طرح سے وہ اپنے گناہ پر اڑ جاتے ہیں۔ یہ تکبر ہے، عصبیت ہے، تعصب ہے۔ فحسبہ جہنم، ایسے لوگوں کو جہنم کافی ہے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا۔ فحسبہ کافی ہی جہنم، جہنم ان کے لیے کافی ہے، مطلب یہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کا مطلب کوئی علاج نہیں ہے، ان کا علاج تو جہنم ہی میں ہوگا۔ ایسے لوگ جو ہیں جو نصیحت کو قبول نہیں کرتے، فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، مہاد الفراش ہیا، وہ کیا ہی برا بچھونا ہے، جہنم کا بچھونا، جہنم کی آگ کا بستر، جہنم کی آگ کا ٹھکانہ کیا ہی برا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس عذاب سے اور جہنم سے حفاظت فرمائے۔ یہاں تک یہ منافقین کے بارے میں یہ بات یہاں تک جو ہے بیان ہوئی۔ اب منافقین کے مقابلے میں مومنین، ان کی شان کیا ہے، ان کی شان دیکھیے، مومنین کا کیا مقام ہے، کیا ان کی حالت ہے، کس طرح سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان مال کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ان کی حالت اب دیکھیے۔ شیخ جی ایک مرتبہ کر دیجیے، جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس منافق سے جس کا یہاں بیان چل رہا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے، وہ منافق خاص نہیں ہے، کوئی بھی منافق ہو سکتا ہے، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں، جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ کیوں کر رہے تم؟ اتق اللہ فی فعلک، اپنے اس فعل میں، اس برے کام میں اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اس برے کام سے بچیے۔ جب اس سے ایسا کہا جاتا، اخذتہ العزت، عزت کا معنی یہاں تکبر کا ہے، تکبر اس کو ابھارتا، اس کے اندر حمیت، اس کے اندر مطلب تعصب، جاہلی تعصب اور تکبر بھرا ہوا ہے، تو وہ تکبر اس کو ابھارتا کس چیز پر؟ بالاسم، گناہ کرنے پر۔ اس نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے واپس پلٹ کر کے کہتا میں تو کروں گا، جاؤ کر لو، کیا کر لو، تو وہ گناہ کرنے پر اس کا تکبر اسے ابھارتا۔ اخذتہ العزت، حملتہ الانفۃ والحمیۃ، انفہ یعنی استکبار، تکبر اور تعصب، حمیت یہاں تعصب معنی، اور تعصب اس کو ابھارتی ہے، ابھارتا، تکبر اور تعصب اس کو ابھارتا، علی العمل بالاسم، گناہ کے کام پر، گناہ کے کام پر، نافرمانی پہ ابھارتی۔ کس گناہ کے کام؟ الذی امر باتقائہ، اتقاء میں بچنا،
جس کام سے بچنے کا اسے حکم دیا گیا ہے یہ کام مت کرو، یہ اچھا نہیں ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تو اسی کو کرتا، بولا میں کروں گا، بتاؤ کیا کرنا ہے، جو کرنا کر لو، میں تو کروں گا، تمہیں کیا لینا، اس طرح وہ اس کا تکبر اس کو گناہ کرنے پر ابھارتا۔ فحسبہ جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے، فحسبہ کافی ہی جہنم، اس کے لیے جہنم کا عذاب کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الفراش، مہاد کا معنی فراش، بچھونا، بستر، ہیا، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جی شیخ، شکریہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اب یہاں سے ایک دوسری قسم، ان کے مخالف، منافقین کے برخلاف جو اچھے لوگ ہیں ان کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو شرع، یشری شرع سے ہے، بیع و شرع، بیع و شرع جب ایک ساتھ دونوں لفظ آتے ہیں تو بیع مطلب بیچنا، شرع یعنی خریدنا، لیکن شرع کا لفظ بیع کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ آیا ہے، وہ سیاق سے، عبارت کے سیاق سے معنی طے ہوتا ہے کہ یہاں شرع خریدنے کے معنی میں ہے کہ بیچنے کے معنی میں ہے، چونکہ یہاں پر من یشری نفسہ، جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، تو اپنے نفس کو خریدنا یہ تو معنی نہیں بیٹھتا، چونکہ اپنے نفس کا انسان مالک ہوتا ہے، وہ اس کو کیسے خریدے گا، مطلب اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، تو یشری یہاں پر یبیع کے معنی میں اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، مطلب جنت کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اپنی قربانی دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیتے ہیں، اپنی جان مال کی پرواہ نہیں کرتے جنت حاصل کرنے کے لیے، یہ مفہوم ہوا۔ اے یبذلها فی طاعت اللہ، مفہوم کیا ہوا کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دیتے ہیں، کھپا دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نفس کو خرچ کرتے ہیں یعنی اپنے نفس کو قربان کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دیتے ہیں، اپنے نفس کی قربانی دیتے ہیں اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا یہ لوگ؟ ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء میں نے طالبہ ہے، اللہ کی رضامندی کو طلب کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اس کے لیے وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ پھر سے دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ ان لوگوں کو جنت میں جو سب سے عظیم نعمت ملے گی وہ کیا نعمت ہوگی؟ اللہ کی رضامندی۔ جنتیوں کو جب سب کچھ مل جائے گا، اللہ کہے گا اور کچھ چاہیے، بندے کہیں گے، جنتی کہیں گے اللہ کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ پھر کہے گا بتاؤ اور کیا چاہیے، بندے کہیں گے کچھ نہیں چاہیے، اللہ کہے گا کچھ چاہیے بتاؤ، بندے کہیں گے اللہ کچھ نہیں چاہیے، جو دینا ہے دے دیجئے، اللہ اپنی رضامندی انہیں عطا فرمائے گا، اور وہ سب سے عظیم ان کے لیے نعمت ہوگی۔ وَهُوَ صُہیب، اب یہاں پر جو اس آیت میں جس صحابی کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ وَهُوَ صُہیب، یہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہے، جو ابتداء اسلام میں مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے کفار کی بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کی تھی۔ صہیب رضی اللہ عنہ، صہیب رومی بڑے تاجر آدمی تھے، بہت مالدار آدمی تھے۔ ان کو لما آذاہ المشرکون ہاجر الی المدینہ، جب مشرکین مکہ نے جب ان کو اذیت دی، انہیں تکلیف پہنچائی، تو انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، وَتَرَكَ لَهُمْ مَالَهُ، اور ان کے لیے اپنے مال کو چھوڑ دیا۔
ان کا واقعہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ چونکہ مکے میں مسلمانوں کو عبادت نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا اور پریشان کیا جا رہا تھا، چنانچہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف رخت سفر باندھا۔ جب یہ نکلنے لگے ساتھ میں ان کے پاس ترکس، تیر، کمان، یہ سب ساتھ میں تھا کہ کہیں دشمن کہیں راستے میں مل جائے تو کم سے کم مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ تو جب یہ اپنے تیر کمان کے ساتھ نکلے تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا، مکے کے باہر آ کے انہیں گھیر لیا۔ تو انہوں نے کہا، صہیب رومی نے مشرکین سے کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ میرا کوئی تیر خطا نہیں کرتا ہے، میرا تیر کوئی میرا نشانہ خطا نہیں کرتا ہے، جب تک میرے ترکس میں تیر باقی رہیں گے میں تمہارا مقابلہ کرتا رہوں گا، اور جب میرے تیر ختم ہو جائیں گے پھر میں تلوار سے مقابلہ کروں گا، پھر تمہارا جو جی چاہے کرو، لیکن سن لو اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو مقابلہ کرو، اور ہاں اس کے بدلے میں تمہیں اپنا مال بتاتا ہوں، مکے میں فلاں جگہ میرا مال رکھا ہے، تمہیں مال چاہیے تو میرا مال لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے جانے دو میں جہاں جا رہا ہوں۔ تو چنانچہ مشرکین نے اسی میں بھلائی سمجھی کہ لڑ کر کیا فائدہ، مال تو ہمیں مل رہا ہے، چنانچہ انہوں نے صہیب رومی کو جانے دیا اور مشرکین مال پر راضی ہو گئے اور انہوں نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا مال مکے سے لے لیا۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنا مال جو اپنے خون پسینہ بہا کے کمایا تھا وہ ان کفار کے لیے کیوں دیا ہے؟ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، تاکہ یہ مجھے ہجرت کرنے دیں، تاکہ اللہ کے راستے میں ہجرت کروں اور نکل جاؤں۔ اس کے لیے صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور کفار سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنا مال بھی ان کے لیے قربان کر دیا۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربحا البیع، یہ آپ کی بے، آپ کا یہ سودا، یہ تو کیا ہی نفع بخش سودا ہے، کتنا فائدہ مند سودا ہے جو تم نے سودا کیا ہے۔ آپ ہجرت کے لیے آپ نے اپنا پورا مال ان کے لیے دے دیا، یہ تو بہت ہی نفع بخش سودا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ حیث ارشدہم لما فیہ رضاہ، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی اس چیز کے لیے جس میں اس کی رضامندی ہے، جس کام میں، جس عمل میں اللہ کی رضامندی ہے، جس کام کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ نے اس کام کی رہنمائی فرما دی اور توجیہ فرما دی، ہمیں ارشاد و توجیہ کر دی کہ فلاں چیز میں میری رضامندی ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رؤوف ہے، مہربان ہے، ان پر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر ان آیتوں میں دو قسم کے لوگوں کا بیان ہوا، پہلی آیت میں منافقین کا بیان ہوا اور مختصراً آخری آیت میں اس میں اس مومنین کا بیان ہوا، ان لوگوں کا بیان ہوا جو لوگ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی رضامندی کو نہیں دیکھتے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر دھیان نہیں دیتے، بس اپنا رب راضی ہونا چاہیے، اپنا خالق، اپنا مالک راضی ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ مومنین کی شان ہے، بس ہر وقت اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں اپنا مال خرچ کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی جان کی بازی لگانی پڑے، چاہے اس کے لیے انہیں کسی بھی طرح کی محنت کرنی پڑے، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی شان ہے۔ اور ادھر منافقین چاپلوسی کرنے میں لگے رہتے ہیں، میٹھی میٹھی سامنے بات کرتے ہیں، پیچھے سے کچھ بات کرتے ہیں، پیچھے سے مخالفت کرتے ہیں، سامنے اچھی میٹھی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ یہ منافقین کا شیوا ہے کہ سامنے میٹھی باتیں کرو اور پیچھے سے اس کی برائی کرو۔ بہرحال یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔